فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پر کتاب میزان الحکمت والیوم 1 پڑھتے ہوئے ہم ریڈنگ کے پارٹ 30 پر پہنچ گئے ہیں الحمدللہ، اور کتاب کے صفحہ نمبر 597 پہ پہنچے ہیں۔ اور جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اب ہم نے حرف الف کے بعد حرف با کو پڑھنے کا آغاز کر دیا اور اس کی ہم فصل نمبر 6 پر پہنچے ہیں۔ ہم نے 5 فصول پچھلی نشست تک مکمل کر لی تھی۔ آئیے فصل نمبر 6 پڑھتے ہیں، اور اس کا عنوان ہے بے کے نیچے زیر ہے اور رے پہ تشدید ہے، تو بر، اور بریکٹ میں لکھا ہے اس کے مطلب نیکی۔ آئیے اس حوالے سے کیا کچھ ہم جاننے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں قرآن مجید کی یہاں پر 2 سورتوں کی آیات ہیں۔ سب سے پہلے سورہ مائدہ آیت نمبر 2، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ و زیادتی میں باہم مدد نہ کرو۔ دوسری ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 9، نیکی اور پرہیزگاری کی سرگوشی کرو۔ اور اب آئیے احادیث پڑھتے ہیں۔ حدیث 1664 ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف نیکی ہی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 166۔ اگلی حدیث ہے 1665 نمبر پہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جو اچھائی جلد ثواب کا موجب بنتی ہے وہ نیکی ہے، اور جو برائی جلد عذاب کا سبب بنتی ہے وہ بدی ہی ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 75 اور صفحہ 273۔ اگلی حدیث ہے 166 نمبر پہ، لکھا ہے کہ خفیہ طور پر نیکی کرنا اور صدقہ دینا فقر و تنگ دستی دور کرتے ہیں، عمر کو زیادہ کرتے ہیں اور 70 قسم کی بری موت سے بچاتے ہیں۔ اور یہ کل جو حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی، حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 81۔ اگلی حدیث ہے نمبر ہے 1667۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائیوں اور گھر والوں سے نیکی کا سلوک کرتا ہے اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ حوالہ کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ 410۔ اگلی حدیث 1668۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیکی کوہنا نہیں ہوتی، کاف ہے نون ہے، ہمیشہ تازہ رہتی ہے، اور گناہ فراموش نہیں ہوتا، یاد رہتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ 53۔ اب ہے حدیث 1669، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بھائیوں کے ساتھ نیکی اور ان کی حاجت روائی کے لیے تگ و دو کا شمار صالح اعمال میں ہوتا ہے۔ اس سے شیطان کی ناک رگڑی جاتی ہے، جہنم سے دوری حاصل ہوتی ہے اور بہشت میں داخلہ ہوتا ہے۔ یہ بات اپنے نیک ساتھیوں کو بتا دو، یعنی جو لوگ تنگی اور آسانی کی حالت میں اپنے بھائیوں سے نیکی کرتے ہیں۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار اور جلد نمبر 74 صفحہ 312۔ چلیے اگلی حدیث کی جانب۔ حدیث کا نمبر ہے، ہم پہنچے ہیں 1670۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان دونوں کا یہ فرمان ہے کہ قیامت کے دن ایک بھاری چیز آئے گی جسے مومن کے پیچھے بھیج دیا جائے گا، اور وہ اسے بہشت میں لے جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ نیکی ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 44 اور جلد 2 صفحہ 158۔ آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ 167 نمبر کی حدیث ہے، اور یہ حدیث مولا علی علیہ السلام کی ہے کہ نیکی اصلاح کرنے والا عمل ہے، اور حوالہ کتاب غرر الحکم، اس کا صفحہ نمبر یہاں موجود نہیں ہے۔ اب حدیث نمبر ہے 1672۔ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو تو تمہاری اولاد تم سے نیکی کرے گی، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث تھی، اور حوالہ ہے کتاب تحفہ العقول صفحہ نمبر 264۔
چلیے آگے چلتے ہیں. اگلا عنوان آ گیا نیکی کے حوالے سے کہ نیکی کے دروازے. یہاں پر 2 احادیث ہیں. 1673 نمبر کی حدیث، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزیں نیکی کا دروازہ ہیں: دل کی سخاوت، کلام کی پاکیزگی اور دکھوں پر صبر. حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 71 صفحہ 89، 311 اور 354. اور کتاب تحفہ العقول لکھی ہے یہاں پر، لیکن اس میں صفحہ اس کا لکھا نہیں ہے. اگلی حدیث ہے 1674، اور یہاں پر امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 4 چیزیں نیکی کا خزانہ ہیں. لکھا ہے حاجات کو چھپانا، صدقے کو چھپانا، درد کو چھپانا اور مصیبت کو چھپانا. حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 81 اور صفحہ 208. اور پھر لکھا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ساتھ میں آگے بریکٹ میں لکھا ہے تحفہ العقول اور صفحہ نمبر 215، اور آگے لکھا ہے امام باقر علیہ السلام. تو یہ ساری تفصیلات میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دی ہیں. اور اب آئیے اگلا عنوان پڑھتے ہیں نیکی کے حوالے سے کہ نیک انسان کی علامت. یہاں پر قرآن مجید کی 3 سورتوں کی آیات موجود ہیں. آئیے سورہ بقرہ کی آیت 177 کا ترجمہ ہے کہ نیکی کچھ یہی تھوڑی ہے کہ نماز میں اپنا منہ پورب یا پچھم کی طرف کر لو. نیکی تو بلکہ اس کی ہے کہ جو خدا اور آخرت اور فرشتوں اور خدا کی کتابوں پر ایمان لے آئے. اس کے بعد لکھا ہے، اگلا ہے سورہ بقرہ کی آیت 189 کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ گھروں میں پچھواڑے سے پھاند کے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے کہ جو پرہیزگاری کرے اور گھروں میں آنا ہو تو ان کے دروازوں کی طرف سے آئے. سامعین، یہاں پہ یہ 2 ہی سورتوں کی آیات تھی، میں سمجھی کہ 3 ہیں، میں غلطی پر تھی. آئیے حدیث پڑھتے ہیں. یہاں پر ایک ہی حدیث ہے اس عنوان سے. حدیث کا نمبر ہے 1675، اور اس میں تفصیلات اس کی یوں ہیں کہ البتہ نیک انسان کی 10 علامتیں ہیں: کسی سے اللہ کے لیے دوستی کرنا، اللہ کے لیے دشمنی کرنا، اللہ کے نام پر کسی کا ساتھ دینا، اللہ کے لیے کسی سے درگزر کرنا، خدا کے لیے غضبناک ہونا، خدا کے لیے راضی ہونا اور خدا کے لیے عمل کرنا، خدا کی طرف بلانا، خوف خدا میں اس کے سامنے سرنگوں ہونا، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا اور ڈرانا، دل کا پاک اور خالص ہونا. اور پھر لکھا ہے کہ خدا سے شرم و حیا کرنا، ہمیشہ خبردار رہنا اور رضائے خدا کے لیے بھلائی کرنا. حوالہ ہے کتاب تحفہ العقول صفحہ 23. چلتے ہیں اگلے عنوان کی جانب کہ افضل ترین نیکی. اس میں صرف ایک ہی حدیث لکھی ہے اس عنوان سے، اور حدیث کا نمبر ہے 1676. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر نیکی پر ایک اور نیکی ہوتی ہے، یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں مارا جائے کہ اس سے بالا تر کوئی اور نیکی نہیں ہے. حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 61 اور جلد 100 صفحہ 50. چلیے اگلے صفحے اگلے عنوان کی جانب. یہاں پر لکھا ہے آپس میں نیکی کی ہدایت کرو. اس حوالے سے 3 احادیث ہیں. حدیث نمبر 1677 ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آپس میں میل جول رکھو، نیکی کرو، رحم کرو اور نیک بھائی بن کر رہو جیسا کہ خدا نے تمہیں حکم دیا ہے. حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ 175. اور اب اگلی حدیث ہے 1678. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا آپس میں مل جل کر رہو، رحم کرو اور مہربانی سے پیش آؤ. حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ 175. اب ہے حدیث 1679، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ خدا سے ڈرو اور نیک بھائی بن کر رہو، خدا کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے مل جل کر رہو اور ایک دوسرے پر رحم کرو. حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ 175. اور اب اگلا عنوان ہے اس حوالے سے، یعنی نیکی کا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس حوالے سے، اور فصل 6 کا آخری ہے یہ عنوان کے کامل نیکی. اس میں ایک ہی حدیث ہے. 1680 نمبر پہ پہنچے ہیں ہم حدیث کے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کامل نیکی یہ ہے کہ جو کام تم اعلانیہ طور پر کرتے ہو خفیہ طور پر بھی کرو. اور یہاں پر لکھا ہے حوالہ کنز الاعمال اور خطبہ نمبر 5665. تو یوں ہم نے یہاں پر فصل 6 بھی مکمل کر لی. اب ہم فصل 7 پر آئے ہیں جس کا عنوان ہے برزخ. اور اس برزخ کے حوالے سے قرآن مجید کی یہاں پہ سورہ مومنون کا پہلے ذکر ہے کہ آیت نمبر 100 ہے کہ اور ان کے مرنے کے بعد
عالم برزخ ہے جہاں اس دن تک کہ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں رہنا ہوگا۔ اب یہاں پہ قول مؤلف ہے کہ اس سلسلے کی مزید آیات دیکھنے کے لیے آپ ملاحظہ کیجئے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت 194، سورہ آل عمران 169 171، سورہ ابراہیم کی آیت 27، سورہ طٰہٰ کی آیت 124، سورہ مومنون کی آیت 99 اور 100، اور سورہ مومن کی آیت نمبر 11۔ اور اب آئیے اس حوالے سے حدیث شریف پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر پہ ہم پہنچے ہیں 1681، اور یہاں پر لکھا ہے کہ علی بن ابراہیم کی تفسیر میں ہے کہ برزخ دو امور میں درمیانی امر ہے، اور وہ دنیا و آخرت کے درمیان ثواب و عذاب ہے۔ اسی بارے میں ہی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں تمہارے بارے میں صرف برزخ ہی سے خائف ہوں۔ حوالہ کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ 554، اور کتاب بحار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ 204۔ اگلی حدیث ہے 1682، اور اس حدیث میں لکھا ہے کہ خدا بندے عالم کے اس فرمان کے جو مولا کا یہاں پہ خدا کا جو فرمان ہے وہ یہاں پہ صرف چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، باقی ڈیش 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 ہے، اور یہی ہے کہ جو سورہ مومنون کی آیت 100 جو ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ جس میں تھا ترجمہ کیا اور ان کے مرنے کے بعد، تو یہاں پہ پورا نہیں لکھا، بس صرف یہ لکھا ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ برزخ سے مراد قبر ہے جس میں لوگوں کی زندگی بڑی سختی اور تنگی میں ہوگی۔ بخدا قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور یہاں پر کتاب ہے بحار الانوار جلد 78 صفحہ 148، اور ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ الخصال کا بھی نام ہے اور الغارات کا بھی نام ہے، لیکن صفحہ نمبر موجود نہیں ہے۔ اور یہ حدیث ہم نے پڑھی امام مہدی علیہ السلام کی۔ اور اب چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 1683۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برزخ قبر ہے اور وہی دنیا و آخرت کے درمیان ثواب و عذاب ہے۔ حوالہ کتاب نور الثقلین جلد نمبر 3 اور صفحہ 553، اور کتاب بحار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ 218۔ چلیے اگلی حدیث کی جانب 1684 حدیث کا نمبر ہے، اور ساتھ میں یہاں پر لکھا ہے کہ بخدا میں تمہارے بارے میں برزخ سے ڈرتا ہوں۔ راوی نے پوچھا برزخ کیا ہے؟ تو فرمایا قبر، مرنے کے دن سے روز قیامت تک کا سفر۔ کتاب یہاں پر حوالہ ہے نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ 554، اور کتاب کافی بحار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 267۔ اور یہ حدیث ہم نے پڑھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ اب اس کے بعد ہم حدیث 1685 پڑھیں گے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ برزخ کے پیٹ میں جا چکے ہیں، ان پر زمین مسلط ہو چکی ہے اور ان کا گوشت کھا چکی ہے۔ حوالہ کتاب نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ 544، اور ساتھ میں نہج البلاغہ کا نام ہے، لیکن اس کی مزید تفصیلات اس کتاب کی نہیں ہیں۔ اور ہم برزخ کے حوالے سے اگلا عنوان ہے برزخ میں انہی جسموں جیسے اجسام ہیں، یہ عنوان ہے۔ اور یہاں پر جو دو احادیث ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں کہ حدیث نمبر 1686 پر جو یہاں پر حدیث ہے اس میں یوں لکھا ہے کہ ابی ولاد حنات ہے، نون الف نون پہ تشدید ہے اور تو ہے آگے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام کے قربان جاؤں۔ عامت الناس روایت کرتے ہیں کہ مومنین کی روحیں عرش بری کے گرد سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ امام نے فرمایا ایسی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کی شان اس سے کہیں بالا تر ہے کہ اس کی روح کسی پرندے کے پوٹے میں ہو، بلکہ ان کی روحیں ان کے دنیاوی جسموں جیسے اجسام میں ہوتی ہیں۔ اور حوالہ ہے یہاں پر کتاب بحار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ 268، اور نام لکھا ہے کتاب کافی کا بھی، لیکن مزید تفصیلات اس کی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1687 پہ ہم آ گئے، اور یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جب خداوند عالم مومن کی روح کو قبض کرتا ہے تو اس روح کو دنیا کے
قالب یعنی جسم جیسے قالب جسم میں منتقل کر دیتا ہے، اس طرح وہ کھاتا پیتا رہتا ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی آ جائے تو اسے اسی صورت میں پہچان لے گا جو دنیا میں تھی۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ 270، اور کتاب یہاں پہ کافی کا بھی ذکر ہے لیکن اس میں مزید تفصیلات نہیں ہیں۔ اور اب اگلا عنوان آ گیا عالم برزخ میں مومنین کی ارواح۔ قرآن مجید کی سورت آل عمران کی آیت 169 کا ترجمہ کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے جاتے ہیں تم انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ اب یہاں پر حدیث شریف آ گئی ہے، حدیث نمبر 1688، لکھا ہے حماد بن عثمان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے ارواح کا ذکر ہوا اور مومنین کی روحوں کا تذکرہ بھی ہوا، تو جناب نے فرمایا کہ وہ تو آپس میں ملتی رہتی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپس میں ملتی بھی رہتی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، بلکہ ایک دوسرے سے حال و احوال بھی پوچھتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، حتیٰ کہ اگر تم بھی انہیں دیکھو تو کہو کہ یہ تو فلاں آدمی ہے۔ حوالہ ہے یہاں پر بحار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ 234، اور یہاں پہ کتاب المحاسن کا بھی نام لکھا ہے لیکن اس کے صفحے وغیرہ موجود نہیں ہیں، صفحہ نمبر وغیرہ۔ اور اب اگلی حدیث ہے 1689، امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں مومنین کی روحیں بہشت کے حجروں میں ہیں، جنت کے کھانے کھاتی ہیں اور وہاں کا پانی پیتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی رہتی ہیں اور کہتی ہیں اے ہمارے پروردگار قیامت برپا فرما اور اپنے وہ وعدے پورے فرما جو تو نے ہم سے کیے ہوئے ہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ 234، اور یہاں پر جو کتاب المحاسن ہے اس کا صفحہ 269 لکھا ہوا ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہم نے حدیث پڑھی، اور اگلی حدیث مولا علی علیہ السلام کی یہ حدیث نمبر ہے 1690، اے فرزند نباتا نون بے الف تے ہے، اس جگہ یعنی کہ نجف اشرف کی پچھلی طرف تمام مومنین مردوں اور عورتوں کی ارواح نور کے قالبوں اور نور کے ممبروں پر ہیں۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ 237۔ اب ہے حدیث نمبر 1691، اور یہ پڑھتے ہیں مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک اور روایت میں ہے کہ اے فرزند نباتا اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں تو تم پچھلی طرف مومنین کی روحوں کو دیکھو کہ حلقے بنائے ہوئے ایک دوسرے سے مل رہی ہیں اور باتیں کر رہی ہیں۔ یاد رکھو کہ یہاں پچھلی طرف ہر مومن کی روح موجود ہے، جبکہ وادی برہوت میں ہر کافر کی روح موجود ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ 243۔ اگلی حدیث ہے 1692، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین مشرق و مغرب کا کوئی مومن ایسا نہیں، زمین میں مشرق و مغرب کا کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ جس کی روح کو خداوند تعالیٰ وادی اسلام میں جمع نہیں فرمائے گا۔ میں نے عرض کیا وادی اسلام کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کوفے کی پچھلی طرف ہے۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ گویا میں اپنے آپ کو ان کے پاس پاتا ہوں اور وہ حلقے بنائے بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ 368۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہم نے ان کی حدیث پڑھی، اور اگلا عنوان آ گیا کہ برزخ میں ارواح کفار، اور یہاں پر اس عنوان کے تحت قرآن مجید کی جو سورہ مومن کی آیت 45 اور 46 ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ خدا نے اسے ان کی برائیوں سے محفوظ رکھا اور فرعونیوں کو برے عذاب نے ہر طرف سے گھیر لیا، اور اب تو قبر میں دوزخ کی آگ ہے کہ وہ لوگ صبح و شام اس کے سامنے لا کھڑے کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون کی قوم کو سخت سے سخت عذاب میں جھونک دو۔ یہاں پر احادیث ہیں کچھ جو کہ 3 احادیث ہیں، تھوڑی بڑی ہیں۔ حدیث نمبر 1693 پہ ہم پہنچے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ کفار کی روحوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنم کے حجروں میں ہیں، وہاں کے کھانے کھا رہی ہیں اور مشروبات پی رہی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی رہتی ہیں اور کہتی ہیں اے ہمارے پروردگار تو قیامت کو برپا نہ فرما کہ مبادا تیرے وہ وعدے
پورے نہ ہو جائیں جو تو نے ہم سے کیے ہوئے ہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ 237۔ اور اب آئیے اگلی حدیث 1694 کی جانب، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کفار کی روحیں جہنم میں ہیں اور اس کی آگ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے ہمارے رب، قیامت برپا نہ فرما کہ اس سے تیرے وہ وعدے پورے نہ ہو پائیں جو تو نے ہم سے کر رکھے ہیں اور ہمارے آخر کو ہمارے اول سے نہ ملا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ 270 اور کتاب ہے کافی، اس کا خطبہ نمبر 127 اور خطبہ 126 ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 1695 پر، اور یہ پڑھتے ہیں ہم۔ لکھا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ جنگ بدر کے مقتولین کفار کے پاس آ کر رکے اور فرمایا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ اور اے امیہ، کیا تم نے وہ برحق وعدہ پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ جبکہ میں نے تو اپنے رب کا برحق وعدہ پوری طرح پا لیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ ایسے جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں۔ تو حضور گرامی قدر نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری باتوں کو تمہاری نسبت یہ زیادہ سن رہے ہیں، البتہ یہ اور بات ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اور یہاں پر لکھا ہے حوالے کے حوالے سے کہ قول مؤلف ملاحظہ ہو کہ کتاب کنز الاعمال جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 386 اور اس کے بعد کے صفحات۔ اور یوں ہم نے یہ فصل نمبر 7 یہاں مکمل کی، اور اب آئیے فصل نمبر 8 پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے برکت، اور اس میں سب سے پہلے بابرکت انسان کے حوالے سے دیا گیا ہے، اور یہاں پر یہ دو جو صورتیں ہیں جن کی آیات ہیں، سورہ مریم کی آیت 31، اور میں چاہے کہیں ہوں مجھے بابرکت بنا، اور اگلی ہے سورہ مومنون کی آیت 29، اور دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے تو مجھ کو بابرکت جگہ میں اتارنا۔ اب سامعین، یہاں پہ قول مؤلف ہے کہ اس عنوان کے بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ فرمائیے۔ قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت 92، سورہ انعام کی آیت 155، سورہ انبیاء کی آیت 50، سورہ صاد کی آیت 29، آل عمران کی آیت 96 اور سورہ قاف کی آیت 9 اور سورہ نور کی آیت 25 اور 61 کی آیت قصص، آیت سورہ نور کی ہے 25 اور 61 اور سورہ قصص کی آیت 130۔ اب یہاں پر حدیث لکھی ہے 1696 نمبر کی حدیث ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کے اس قول کہ جو یہاں پر قول ہے نا، سب سے پہلے ہم نے پڑھا سورہ مریم کا کہ 31 کے، اور میں چاہے کہیں ہوں مجھے بابرکت بناؤ، اس حوالے سے مولا فرماتے ہیں کہ مبارک کے بارے میں فرمایا کہ مبارک سے مراد یہ ہے کہ بہت فائدہ پہنچانے والا۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ 165۔ چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب، اور یہ ہے، بلکہ اس حدیث سے پہلے تو ہم پہنچ گئے ہیں اگلے عنوان کی جانب جو ہم نے فصل 8 شروع کی ہے، جس کا مین عنوان برکت ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے بابرکت انسان کے بارے میں پڑھا، اور اب آیا ہے عنوان اسباب برکت۔ اور یہاں پہ قرآن مجید کی سورہ اعراف کی حدیث 96 ہے، اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اب یہاں پہ حدیث شریف ہے 1697 نمبر کی۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں رجت کے بارے میں ایک طولانی حدیث میں فرمایا کہ اس وقت آسمان و زمین کی برکتیں نازل ہوں گی، حتیٰ کہ درخت بھی وہ پھل لے آئے گا کہ جو اللہ چاہے گا، اور موسم سرما کے پھل موسم گرما میں اور گرما کے پھل سرما میں کھائے جائیں گے۔ اور یہ ہے خدا کے اس قول کے مطابق جو کہ قول ہے خدا کا، اور یہاں پہ انہوں نے پورا نہیں لکھا ہوا ہے، تھوڑا حصہ ہے، لیکن یہ لکھا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، بس اتنا سا لکھا ہے، اور حوالہ ہے تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ 52۔ اب اگلی حدیث ہے 1698 نمبر پہ کہ اپنے کھانے کی چیزوں کو تولا کرو، اپنے کھانے کی چیزوں کو تولا کرو کیونکہ تولے ہوئے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اب حوالہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور حوالہ ہے کتاب کنز الاعمال خطبہ 9434۔ اگلی حدیث ہے 1699 پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں برکت ہوتی ہے: مقررہ مدت تک کا سودا،
دوسرے کو قرض دینا اور گھر کے استعمال کے لیے گیہوں میں جو ملانا، نہ کہ فروخت کرنے کے لیے۔ حوالہ ہے کتاب کنز الاعمال اور خطبہ نمبر 9436۔ اب ہے حدیث نمبر 1700۔ لکھا ہے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں خدا بند عالم نے اپنے ایک نبی کی طرف وحی کی، اگر میری اطاعت کی جائے تو میں راضی ہوں گا، جب میں راضی ہوں گا تو برکتیں نازل کروں گا اور میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ حوالہ ہے کتاب کافی، جلد نمبر 2 صفحہ 275۔ اب اگلی حدیث ہے 1701 نمبر ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ برکت کے 10 اجزاء ہیں، جن میں سے 9 تجارت میں، باقی دیگر پیشوں میں ہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 103 اور صفحہ نمبر 5۔ اب چلتے ہیں حدیث 1702 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف کی وجہ سے برکتیں دوبالا ہوتی ہیں۔ حوالہ یہاں پہ صرف کتاب غرر الحکم لکھی ہے، مزید صفحات وغیرہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو تجارت باب 432، کسی کو تول کر دینا چاہتے ہو تو پلڑا اس کی طرف جھکا ہوا رکھو، اور باب 433 میں لکھا ہے کہ کسی سے تول کر لینا چاہتے ہو تو مکروہ ہے کہ پلڑا جھکا ہوا ہو۔ نیز باب 1533 پہ کہ جو چیزیں رزق کی زیادتی کا موجب بنتی ہیں، نیز لکھا ہے نرمی، رفق، اور پھر آگے لکھا ہے باب نرمی کے نتائج۔ اب آئیے اگلا عنوان ہے برکت کے منافی امور۔ یہاں پر قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 ہے، مگر افسوس انہوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے بھی ان کی کرتوتوں کی بدولت ان کو عذاب میں گرفتار کیا۔ آئیے اب حدیث پڑھتے ہیں 1703 نمبر کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں ان میں سے ایک بھی داخل ہو جائے تو اسے برباد کر دیتی ہے اور اس سے برکت اٹھ جاتی ہے: خیانت، چوری، شراب خوری اور زنا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد 79 صفحہ 19۔ اگلی حدیث ہے 1704 کے لکھا ہے داؤد، اب تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، داؤد خرمی کہتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اے داؤد، حرام کبھی نہیں بڑھتا، اگر بڑھے بھی تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اگر اسے راہ خدا میں خرچ کیا جائے تو اس کا اجر نہیں ملتا، اور اس میں سے جو کچھ مرنے والے کے پیچھے رہ جائے وہ اس کے لیے جہنم کا زاد راہ ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ، جلد نمبر 12 صفحہ 53۔ اور اب اگلا ہے حدیث نمبر 1705۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خیانتیں کھلم کھلا ہونے لگیں تو برکتیں بھی اٹھا لی جائیں گی۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ اور یوں ہم نے یہاں پہ فصل 9 مکمل کر لی، فصل 8 مکمل کر لی، اور فصل 9 کی طرف چلتے ہیں جس کا عنوان ہے برہان، اور بریکٹ میں اس کا مطلب لکھا ہے دلیل۔ آئیے ہم اس عنوان سے پڑھتے ہیں تمہارے رب کی طرف سے برہان۔ یہ اس کے حوالے سے لکھا ہے، یہاں پہ سورہ نساء کی آیت ہے 174۔ اے لوگوں، اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے دین حق کی دلیل آ چکی ہے اور ہم تمہارے پاس ایک روشن نور نازل کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ قصص کی آیت 32 ہے کہ یہ دونوں عصا اور ید بیضا تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری نبوت کی 2 دلیلیں فرعون اور اس کے درباری سرداروں کے واسطے ہیں۔ اور یہاں پہ قول مؤلف میں لکھا ہے کہ اس بارے میں احادیث و روایات کے لیے ملاحظہ ہو حجت باب 710، خدائی مصنوعات کی معرفت باب 711، اور خدا کی طرف سے مکمل حجت ہے، اور باب 713 محکم اور مکمل حجتیں۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے ساتھ ہی عنوان ہے اسی فصل میں، یعنی فصل نمبر ہم کس پہ پہنچے ہیں سامعین؟ اب آپ کو اگر یاد ہے تو آپ بتائیے، چلیں آپ یہاں پہ روک کے بھی بتا سکتے ہیں۔ ہم فصل نمبر 9 پہ پہنچ گئے ہیں اور جس کا عنوان ہے برہان یعنی دلیل۔ اب یہاں پر اگلا عنوان ساتھ ہی آ گیا کہ لاؤ اپنی دلیلیں۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں قرآن مجید کی سورہ نمل کی آیت 64، لکھا ہے کہ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اے رسول ان سے کہہ دیں اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ پھر اس کے بعد سورہ مومنون کی آیت 117 ہے کہ جو شخص خدا کے ساتھ کسی دوسرے کی پرستش کرے گا اس کے پاس اس شرک کی کوئی دلیل تو ہے نہیں،
تو بس اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہی ہوگا۔ پھر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 کہ یہ ان کے خیالی پلاؤ ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ اور اس کے بعد یہاں پر سورہ قصص کی آیت 75 ہے، اور ہم ہر امت سے ایک گواہ نکالیں گے، سامنے بلائیں گے، اور پھر مشرکین سے کہیں گے کہ اپنی برات کے لیے دلیل پیش کرو۔ اب سامنے اس میں صرف آگے قول مؤلف لکھا ہے کہ احادیث کے بارے میں، کیونکہ یہاں پہ سامعین احادیث اور نہیں ہیں، بس صرف قرآن کی آیات ہی ہیں، لکھا ہے کہ انہوں نے کہ احادیث کے بارے میں ملاحظہ ہو، حجت باب دلیل کی طاقت اور باب حجت دلیل، بس اتنا ہی لکھا ہے۔ چلیے اب ہم فصل 9 مکمل کر کے فصل نمبر 10 پر آ گئے ہیں، اور اس کا عنوان ہے بشر، بے کے نیچے زیر ہے اور بینج بے شین رے، اور آگے اس کے معنی لکھے ہیں خندہ روی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس بشر خندہ روی کے حوالے سے حدیث نمبر 1706 پہ ہم پہنچے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خندہ روی کا حسن دلوں کے بغض و کینے کو دور کر دیتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 74 اور صفحہ 172، اور کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ 104۔ اگلی حدیث ہے 1707 نمبر پہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ اپنے بھائی سے خندہ روی سے کے ساتھ ملاقات کرو، اور بحار الانوار جلد 74 صفحہ 171 اور کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ 103۔ اگلی حدیث ہے 1708 پر، علی علیہ السلام فرماتے ہیں خندہ پیشانی محبت کا جال ہے۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 69 صفحہ 409، جلد 74 صفحہ 167۔ اب سامعین، اب جو حدیث نمبر ایک اور یہ بھی ہے 1709، یہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں خندہ پیشانی محبت کا دام ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 39۔ اچھا، اب اس کے بعد حدیث نمبر 1710 سے لے کر حدیث نمبر 1723، یہ جو 1.5 صفحات ہیں، اس میں تمام احادیث جتنی بھی میں پڑھوں گی سب مولا علی علیہ السلام کی ہیں، اور کتاب غرر الحکم کی ہیں، اور اس میں غرر الحکم میں کسی بھی صفحے کا نام نہیں لکھا ہوا۔ بہرحال اب ہم نمبر وار حدیث پڑھتے جائیں گے، کیونکہ حوالہ بھی میں نے آپ کو دونوں بتا دی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ حدیث کس امام کی ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حدیث 1710، خندہ روی شرفا کا شیوا ہے۔ حدیث 1711، خندہ پیشانی شرفا کی عادت ہے۔ 1712، خندہ روی پہلی کامیابی ہے۔ 1713، خندہ پیشانی ایسا ابتدائی احسان ہے جس پر کچھ خرچ نہیں آتا۔ 1714، خندہ روی 2 عطیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد ہے 1715، خندہ پیشانی 2 قرابتوں میں سے ایک ہے۔ 1716، خندہ روی پر رونق منظر اور روشن خلق ہے۔ اور 1717 حدیث کا نمبر، ان لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو تو کینے دور ہو جائیں گے۔ 1718 حدیث، خندہ پیشانی اور کشادہ روی کے ذریعے بخشش کا اچھا موقع میسر آتا ہے۔ 1719 نمبر، محبت کا سبب خندہ روی ہے۔ 1720، تنگ دلی کے ساتھ خندہ پیشانی نہیں ہوا کرتی۔ 1721، مومن کی خوش روی اس کے چہرے پر ہوتی ہے، اس کی طاقت اس کے دین میں ہوتی ہے، اور غم اس کے دل میں ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1722، تمہاری خندہ پیشانی تمہاری ذاتی شرافت کی آئینے دار ہوتی ہے۔ اور 1723 ہے کہ اچھے انداز میں ملاقات اخوت کو مضبوط کر دیتی ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے صفحے پر۔ حدیث نمبر ہے 1724 کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے لوگوں کو اپنانے کی وسعت نہیں رکھتے، بلکہ خندہ پیشانی اور کشادہ روی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہو، لہٰذا تم ان سے کشادہ روی اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ 102 اور کتاب بحار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ 284۔ اور اس کے بعد یہاں پر کتاب عیون الاخبار کا نام ضرور ہے، لیکن اس کے حوالے سے کوئی صفحے کا تفصیلات نہیں لکھا ہے۔ اسی کتاب میں اچھے انداز کی ملاقات کے الفاظ ہیں۔ صفحہ نمبر 395 اور علل الشرائع کا بھی نام ہے، لیکن مزید تفصیلات یہاں پر موجود نہیں ہے۔ چلتے ہیں، یہ بھی بتا دوں میں، یہ رسول اکرم کی حدیث تھی جو ہم نے پڑھی۔ اب اگلی آ گئی ہے 1725 پر۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خداوند عالم ایسے شخص کو سخت ناپسند کرتا ہے جو اپنے بھائیوں سے
ترش روی کے ساتھ پیش آتا ہو۔ حوالہ ہے کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ 61۔ اب آ گئی حدیث 1726 کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی صفات بیان فرماتے ہوئے کہ حشاش بشاش رہتے ہیں، نہ کہ ترش رو اور تیوری چڑھائے ہوئے، نہ کہ ترش رو اور تیوری چڑھائے ہوئے۔ حوالہ کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ 61۔ حدیث 1727 ہے کہ جب تم اپنے بھائیوں سے ملاقات کرو تو مصافحہ کرو، ان سے مسکرا کرو اور خندہ پیشانی سے ملو، اس طرح جب ان سے جدا ہوگے تو تمہارے گناہ ختم ہو چکے ہوں گے۔ کتاب ہے بہار الانوار جلد 76 صفحہ 20، اور یہ مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہم نے پڑھی۔ اور اب ہم یہ بس اس فصل یعنی فصل 10 کو اس صفحے پر ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اسی نشست میں 1728 نمبر کی حدیث ہے کہ جن چیزوں کے ذریعے دوستوں کے دلوں کو اپنایا جا سکتا ہے اور دشمنوں کے دلوں سے کینوں کو دور کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان سے ملاقات کے وقت خندہ پیشانی سے پیش آیا جائے، ان کی عدم موجودگی میں ان کے حال کو دریافت کیا جائے اور ان کی موجودگی کے وقت خندہ روی کا اظہار کیا جائے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 78 صفحہ 57، اور یہ ہم نے پڑھی حدیث مولا علی علیہ السلام کی۔ اور اب یہاں پر آخری عنوان ہے گناہوں سے ڈرانا، جنت کی خوشخبری دینا۔ اس حوالے سے بس ایک ہی حدیث ہے 1729۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے تجھے گناہوں سے ڈرایا وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے تجھے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 74 صفحہ 178، اور کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 195۔ تو سامعین، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کتاب کے صفحہ نمبر 623 سے، اور اس کے بعد ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ فصل نمبر 11 پڑھیں گے۔ ہم نے ابھی تک اس نشست میں 10ویں فصل تک مکمل کر لیا، حرف با کی، اور سب چیزوں مجھے یقین ہے آپ سب چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔